تعویذ کا کسی بزرگ کے ہاتھ سے ہونا اور صاحب سلسلہ کے ہاتھ سے اس کا ظہور پذیر ہونا اس کو کرامات میں لے گیا بزرگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تعویذ لکھی تھی تو کرامات تھی. میں نے بارہا ایک یہ بات کہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا نیل کے نام خط بھیجا. دیکھو عقلاً میں صاحب عقل لوگوں کو آج کل کہہ رہا ہوں، صاحب نقل والوں کو نہیں، جو آج کل صاحب عقل ہے. دیکھو عقل کی دو قسم ہے، ایک عقل سلیم ہے اور ایک عقل ہے. تو جو عقل سلیم ہوتی ہے وہ قلب سلیم والوں کو ملتی ہے. ایک قلب سلیم ہے اور ایک عقل سلیم ہے، تو یہ دونوں ایک ہوتے ہیں. اور ایک قلب خالی اور ایک عقل خالی، یہ دونوں پاگلوں کو ملتی ہے. خوش سمجھتے ہو؟ میں صاحب عقلوں سے کہتا ہوں کیونکہ سب آج کل اہل ظواہر ہے، اہل باطن کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہل ظواہر سے میری مراد کہ عقلاً یہ بات ہونی چاہیے کہ صحابہ دعوت دیتے اور روکتے. حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، جو ایک سنت ترک کرنے پر جو تخنے ڈال کے اس کو کوڑا مارے ان کو نہیں مار سکتے. مار سکتے تھے، نکر مکانی کی صحابہ نے تو ان کو نہیں مارا. شکایت لکھ کے بھیج دی حضرت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ کی دعوت تھی، وہ عمل کرنے والے حد سے زیادہ تھے، وہ سب کو بٹھاتے. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اثر نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط بھیجے کس کے نام؟ دریا نیل کے نام. اس میں کیا لکھا؟ بندہ عمر بن خطاب کا دریا نیل کے نام خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تم اللہ کی مرضی سے چلتی تو اوپر آئے گا، اور نہیں چلتی ہمیں تیری ضرورت نہیں. ڈالا دریا نیل کا پانی اوپر آیا، وہ سارے مسلمان ہو گئے. اس کا سبب کیا چیز بنا؟ تو میری ایک دلیل یہ بھی، اگر اس سے شرک پھیلتا، یہ شرک کی وہ رکاوٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ درخت اکھاڑ کر پھینکا جس پہ لوگ سجدہ کرتے تھے جہاں حضور تشریف فرما. اجازت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے پتھروں سے اتنی نفرت تھوڑی کی اچھی ہوئی تو دل نہیں کرتا. تو میں تجھے دیکھا ہے وہ ضرور کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اس لیے مجھے اچھی ہوا. وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، سر میں ٹوپی بنا کے، ٹوپی نے بنا کر کے میں تعویذ سی کے بھیج رہے. یہ اس صحابی رسول سے ثابت ہے. اس کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے. اب یہی چیز لے لو کہ یہ ہاتھ کا کمال ہوتا ہے. حضرت گنگوئی کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت میرا ایک کام کر دے. انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. تو اس کا کام کرتے لکھا کاغذ پہ، منع پھر بھی تعویذ ہی. زندہ لوگوں کے قلم بھی زندہ ہے، زندہ لوگوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذ بھی زندہ ہے. جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کے کپڑے بھی زندہ ہے. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے جب ذکر کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے کپڑے ذکر کرتے ہیں. ایک شخص نے آزمانے کے لیے ان کے پاس سیب بھیجے، حرام اور حلال کو مکس کیا، اس پہ پھر نقطے لگائے. وہ چلے گئے، لے کر آئے. حضرت نے دونوں کو ڈیلا، تقسیم کرنا شروع کیا. فرمایا یہ تمہارے، یہ ہمارے، یہ تمہارے اور یہ ہمارے. بعد میں جب اس نے گھر میں جا کے دیکھے وہ سارے حرام کے سیب اس کے کھاتے میں اور سارے حرام.
بس یہ دعا کرو اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک بفضلک عظیم. یہ دعا پڑھا کرو اللہ تمہیں حلال ہی کھلائے گا. ایک گھر میں دعوت دینے کا تو نام کرنے کو حالات خراب رہے گا، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. اب آج کا جو جدید بینکاری ہے انہیں بعض علماء نے ان کے رزق کی گنجائش لکھی ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھنا کہ شریعت کے مقصد کو پر جو عمل کرتے ہیں وہ بھی شریعت میں عمل کرتا ہے. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، وہ اتنا خنزیر کھا لے کہ وہ بچہ ہے. یہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ ہے. اس طرح لوگ جو رزق کماتے ہیں دیکھداری میں یا اس میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھے کام کی کوشش کرے. اب یہاں علماء کیوں اجازت دیتے ہیں؟ چھوڑتا کیوں نہیں ایمان؟ تیرے 5 دن بھوک آ جائے تو بھی کفر ہو گیا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. یہ اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ فقر جو کفر پیدا کرتا ہے. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے اور فقر سے. فقر کیا پیدا کرتا ہے؟ غربت کیا پیدا کرتی ہے؟ تو پھر جب وہ کافر ہو جائے گا تو بڑا گناہ گار ہے، نئے اسلام سے خارج ہو رہا ہے، مسلمان ہے. تو آج وہ بات اس پہ آگے آ رہی کہ امام ابو حنیفہ کو فرمایا کہ پھر آپ فرمائے کہ دانشمند کون ہے؟ فرمائے جو 2 نیکیاں ہو، یعنی ایک شریعت کی رخصت ہو، ایک عزیمت ہو، وہ عزیمت کو اختیار کر لے، یہ دانشمند ہے. اور جو 2 برائیاں، ایک بڑی ہو ایک چھوٹی ہو، تو مصلحت چھوٹی کو قبول کر دے، بڑی کچھ ہو. ایک بات عجیب فرمائی، مجھے تھا اور مجھے آتا تھا، میں نے کہا یا اللہ پہ کسی بزرگ کا قول نظر نہیں آ رہا، میرے سر پہ پڑ جائے گی. میں یہ کہا کرتا تھا کہ اس عبادت کا گناہگار جو توبہ کرتا ہے اس عبادت گزار سے بہت بہتر ہے جو اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے، جو اپنے تقویٰ پر ناز کرتا ہے. یہی قول امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کہتے ہیں نسبت کی وکاس ہے. میرا تو کتاب نہیں پڑھی، میں آج دادی سے نعمت کے طور پہ بولتا ہوں. یہاں پر بیٹھا میرے دل میں باتیں پہلے آتی ہے، کتاب بعد میں اس کی صنعت مجھے بات ملتی ہے، باتیں پہلے کرتا ہوں. ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ قسمی علم اور وہابی علم میں یہ فرق ہے کہ قسم بدن سے اور اساتذہ سے وہاں پر بدن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. یہی قول علی گڑھ رحمۃ اللہ علیہ کا مشکات ہو گئی. دوسری بات یہ کہی تھی کہ روح اور نفس کس کے لیے ہے؟ میرا شاگرد پڑھا ہے اس میں بھی نفس کیا چیز ہے؟ نفس کو تو گناہوں سے بچایا جاتا ہے. جب نفس گناہ سے بچتا ہے تو تبھی تو روح زندہ ہوتی ہے. تو نفس کے لیے تو شریعت بنی ہے. روح تو خود پاکیزہ ہے، اس نفس پہ بیٹھ کے روح کی پرواز شروع ہوتی ہے. یہ نفس گھوڑا ہے، روح اس کی سواری ہے. انسان جو ہے گناہوں سے، شریعت جہاں مسائل آ جائے ان کے بھی علماء ہے، صرف تیرا عالم نہیں ہے میرے تم لوگ ایک شدت اختیار کر کے بیٹھ جاتے ہو. دوسرے کا بھی عالم ہے، جو تم نے پڑھا اس نے بھی پڑھا. بات دلیل کی کرو. اگر تمہارے شیخ تمہارے لیے کہتا تیرے لیے قابل تقلید ہے تو موروں پہ کیوں لاگو کرتے ہو؟ بات پہ وزن ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. ہر چیز قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. پھر اس میں سے نکالا ہے بزرگان دین نے اجتہاد کر کے دین کو الگ